कुछ पढ़ाता रहा, पढ़ते रहे, लेकिन एक चीज मुझे सोचने पे मजबूर कर रही थी कि यहां ये मसलक तो पाकिस्तान के अंदर अहले हदीसों का है। जो बैतुल्लाह में मैं देख रहा हूं, नमाज का तरीका देख रहा हूं, रफ़-ए-यदैन का तरीका देख रहा हूं, आमीन बिल जहर का तरीका देख रहा हूं, और तमाम के तमाम चीजें जो अल्लाह के घर के अंदर मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान में तो अहले हदीसों का है। और बहुत ही गलत नजरिया हम लोग रखते थे अहले हदीसों के बारे में, कभी सुना भी नहीं था अहले हदीसों को। देवबंदियों को फिर सुन लेते थे, क्यों कहते थे कोई बात नहीं है, वो भी हनफी हैं, हम भी हनफी हैं, सहम सहम है, सहम से शिरक दर शिरक है, कोई बात नहीं, सुन लेते थे। अहले हदीसों को कभी नहीं सुना था, कभी गए ही नहीं थे। लेकिन ये बात हमारे सामने अक्सर रहती थी कि ये तरीके अहले हदीसों के हैं। फिर जब हम मदीना पहुंचे, मक्का से मदीना के अंदर देखा, सारी जिंदगी की ये हसरत रही है और पढ़ते रहे थे, दिखा दे मदीना, दिखा दे मदीना, वो कैसी बसती है जहां हर वक्त तेरी रहमत बरसती है। जब मदीने पहुंचे, मदीने को देखा और फिर कमली वाले के रोजे पे हाजिरी दी। हाजिरी जब दी तब भी पता चला कि यहां भी तो वही तरीका हो रहा है जो पाकिस्तान के अहले हदीसों का है। हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। मैं नात पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मुझे वहां पे सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया। कहता है मौलवी साहब नहीं, पाकिस्तान ईरान। मैंने कहा पाकिस्तान। कहता है पाकिस्तान बरेलवी देवबंदी। मैंने कहा बरेलवी। कहता है हाँ पाकिस्तान बरेलवी देवबंदी कुल्लुन मुशरिक। नाराज ना होना मेरी बात से, अगर कोई दोस्त बैठा हो। वो बात कर रहा हूं अल्लाह के घर में मेंबर रसूल और बैठकर जो मुझ पर बीती है। उसने कहा कि पाकिस्तान बरेलवी देवबंदी कुल्लुन मुशरिक। मैंने कहा मवायद। कहता मवायद अहले हदीस पाकिस्तान। उसने एक फिक्र दे दी मुझे नबी अलैहिस्सलाम के रोजे पर। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इस मसलिक को स्टडी तो करूं, देखूं तो सही ये मसलिक है क्या, ये लोग कहते क्या हैं। दूर तो हम इनसे बहुत हैं, लेकिन देख तो लें। पहले तो हमारे दिमाग के अंदर ये बात डाल दी गई थी कि इनकी बात को सुनना ही नहीं। क्यों? ये कहते थे हमारे काबिर तो हमें यही पढ़ाते आए हैं कि बाकी सबको सुन लेना, अहले हदीसों को ना सुनना। और फिर जब मैं हज से हम वापस आए, आज से वापस आने के बाद पाकिस्तान के अंदर, तो मेरा एक दोस्त है पठान, अहले हदीस है, मेरे पास कभी कभी आता है। लेकिन मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा वो बेहतर है। कि उसको मैंने सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा यार वहां मक्के मदीने में तो सारा तेरा मसलक मैंने देखा है, तेरे मसलक के लोग हैं। वो कहता है कि आप बड़े पीर हैं, हमारी बात को कब सुनते हैं? अगर मेरे साथ तुम चले जाओ, अभी मुनाजरा हो रहा है, कल मुनाजरा होना है इस्लामाबाद के अंदर, तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मसलक क्या है, हमारा मसलक क्या है। कौन आ रहा है? तालिबुर रहमान शाह साहब आ रहे हैं, आप सब लोग जानते होंगे, प्रोफेसर तालिबुर रहमान शाह साहब, मसलक के हक, मसलक के अहले हदीस के बहुत बड़ा सरमाया है, वो आ रहे हैं। और साथ अनीब कुरैशी साहब का मुनाजरा था। मुनाजरा दो बातों पे था। मुनाजरा इन दो बातों पे था। हमने ये कहना था, हमारा ये कहना था कि मसलक अहले हदीस गुस्ताख मजहब है, और मसलक अहले हदीस की यह साबित करना था कि बरेलवी अकीदा कुफरिया शिरकिया है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे भी इसमें डाल लो। कहता है कि यार हमारे पास जगह कम है, बंदे ज्यादा हैं, आप अहले हदीसों के साथ आ जाएं, हमें आपकी वहां से जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा क्या? कहता उनको ये बावर ही न कराना कि मैं कादरी हूं, उनके साथ चले आना और मुनाजरे के बाद उठ करके ऐलान करना कि मैं बरेलवी होता। मैंने ये चाल क्यों? मुकाबले में जो हमारा आ रहा है वो इल्म का समुंदर है। ये बरेलवी मानते थे कि इल्म समुंदर है, कहीं ऐसा ना हो हम हार जाएं।
اور پھر رات 9 بجے مناظرہ شروع، صبح کے 5:30 بجے تک پوری رات مناظرہ، 7 سیڑھی ہیں۔ اس میں جو بات سامنے تھی، اس کے اندر جو پہلو سب سے پہلے سامنے آیا، علماء اہل حدیث نے یہ بات کی کہ جی آپ کی فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ عبارات موجود ہیں جو کفریہ شرکیاں ہیں، اور میں 44 سال بریلوی رہتے ہوئے بھی میں نے ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو دیوانہ وار عقیدت میں تھے، نقص تلاش ہی نہیں کرتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ایسی ڈال دی گئی تھی کہ سوچو گے تو گستاخ ہو جاؤ گے۔ وہ چند عبارات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کہ اس مناظرے میں تھی۔ پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب نے کہا کہ لکھا ہے کہ ایک صوفیاء بزرگ گزرے ہیں بریلوی کے، سب کے نہیں، محمد یار گڑی، اور وہ اپنی کتاب کے اندر دیوان محمدی کے اندر یہ لکھتے ہیں، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ محمد یار گڑی نے یہ بات لکھی کہ اگر محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یار گڑی نے خدا مان لیا تو سب مسلمان ہے، دغاباز۔ میں نے یہ شعر، اور پھر میں نے جب سے اس کے اوپر کیا، اور پھر آگے اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 135 پر لکھا کہ خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بیک دورت کو خدایا پیر کہتے ہیں۔ یہ عبارت ایسے آگے چند جو اشعار دیوان محمدی سے، عہد احمد میں فرق نہیں محمدہ، عہد اللہ احمد محمد رسول اللہ، عہد احمد میں فرق نہیں محمدہ، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے، اور احمد عہد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا۔ توجہ ہے؟ یہ دیوان محمدی کے شعر پڑھ رہا ہوں، صوفیاء کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ عہد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا، پین کر یا کا پردہ مٹھن کی گلیوں میں۔ جب ان اشعار کو سامنے لایا گیا، ایسے اور بھی ہیں، نقل کفر نہ باشد، بے شمار ہیں، پنجابی کے بھی ہیں۔ اس پر پھر ہم نے غور کیا کہ جو کلام ایسے صوفیاء کا ہم پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں اور اس کو ہم نے عشق بنا رکھا ہے، یہ تو شریعتاً کفر ہے۔ اور پھر ایک اور بات اسی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ معین الدین چشتی، سب لوگ جانتے ہیں، ان کے پاس ایک مرید آیا اور مرید نے آ کر کے کہا کہ مجھے بیعت کر لو، مجھے اپنا مرید بنا لو۔ معین الدین چشتی نے کہا کہ میں تجھے اپنا مرید بناتا ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، جس کے اندر صاف اس نے اپنا کلمہ پڑھاتے ہوئے جب یہ بات کی، ہم تو عقیدت سے اسے مانتے چلے آئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ جب ایسی باتیں آئیں میرے سامنے، میرا دل کانپ اٹھا، میرے دل کے اندر ایک تڑپ اٹھی، میرے دماغ نے کروٹ لیا، اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں افضل قادری، جو تو نے مکے کے اندر اور مدینہ پاک کے اندر نبی کے روضہ پہ جو عقیدہ دیکھا ہے وہ عقیدہ اہل حدیث کا ہے، اور
یہی سچا عقیدہ ہے، اس کو فوراً قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری روح پرواز کر جائے۔ یہ میرے اسباب تھے اہل حدیث ہونے کے۔ اور جب میں پھر وہاں پہ طالب الرحمان شاہ صاحب سے کہا کہ مجھے اعلان کر رہے تھے، انہوں نے نہیں کرنے دیا، کہتے تھے کہ شاید یہ بریلوی ہے، یہ قادری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایسا کوئی اعلان کرے۔ اور پھر وہاں سے ہم چلے مسجد صفحہ میں آئے، مسجد صفحہ میں آ کر کے میں نے عقیدہ حق کو قبول کر لیا، لیکن میں نے ریکویسٹ کی کہ ابھی میرے اس عقیدہ حق کو شو نہیں کرنا، میں نے اپنے جامعہ میں جانا ہے، میرے پاس 300 کے قریب بچیاں پڑھتی ہیں، میں نے ان کی زندگی کا، ان کی آخرت کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں اپنے جامعہ میں آیا، میں نے بچیوں وہ سیڑھیاں لے کر کے میں نے وہاں جامعہ کے اندر لگائیں اور بچیوں کو ایک دفعہ دکھائیں، تو انہوں نے کہا جی بات تو سچی ہے، پوری سیڑھیوں کے اندر ہم نے اس چیز کو اخذ کیا ہے کہ عقیدہ حق ہے تو عقیدہ اہل حدیث ہے، لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے ماں باپ کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ بہرحال دوبارہ پھر دیکھیں، 3 بار 4 بار 5 دن تک ہم اس کے اوپر سرچ کرتے رہے، 5 دن تک۔ اللہ کی رحمت سے 5 دن کے بعد میں نے وہاں پہ بیٹھ کر کہا کہ آج فیصلہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ قادری صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بچیوں نے کوسچن کیا، میں نے کہا کہ میں عقیدہ حق کو قبول کر چکا ہوں، جس پر 265 بچیوں نے عقیدہ اہل حدیث کو قبول کیا۔ کچھ بچیاں جنہوں نے فیصلے کو تاخیر میں رکھ دیا، اپنے گھر میں مشاورت کے لیے، وہ اہل حدیث نہیں ہوئی، پھر واپس نہیں آئیں، چونکہ وہ بڑے بڑے گمبھیر قسم کے ایسے گرانوں کی بچیاں تھیں، کوئی پیر ہیں، کوئی کیا ہیں، کوئی تعویذ فروش ہے، کوئی گدی نشین ہے، پتہ نہیں کوئی کیا کیا ہے، تو انہوں نے ان کو روک لیا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اکثر جگہوں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ 265 بچیوں کے والدین کا کیا ہوا، میں نے کہا کہ ان کے گرانے بھی اہل حدیث ہوئے ہیں۔ اور اب وہ بات بھی نہیں رہی اللہ کی رحمت سے کہ کئی جگہوں پہ جہاں جہاں میں نے گفتگو کی، اللہ کی رحمت سے وہاں پہ یہ اثر ہوا کہ کچھ لوگوں نے وہاں بھی عقیدہ اہل حدیث کو قبول کیا۔ میں عرض کر رہا